بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے ایک اور پروگرام کو لے کر اصغر مہدی رضوی اور فرحان رضا حاضر خدمت ہیں. فرحان رضا کراچی کے ایک مستند تحت اللفظ خواں ہیں. آج تک ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں پہلی کتاب تحت اللفظ خوانی ایک فنی مطالعہ، ایک مستند کتاب ہے جس کے ذریعے ایک عام آدمی تحت اللفظ خوانی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ جان سکتا ہے بلکہ بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے. اور ابھی حال ہی میں دوسری کتاب جو فرحان رضا صاحب کی آئی ہے اس کا نام ہے جوہر شناسی. یہ جناب علامہ طالب جوہری کے والد علامہ محمد مصطفیٰ جوہر کے کلام پر مشتمل ہے. ان دونوں کتابوں کے بارے میں گفتگو کریں گے فرحان رضا صاحب سے، اور بات ہوگی مرثیہ خوانی پر، اس کے ابتدائی خد و خال پر، اس کی ضروریات پر، اور آج کے دور میں خوانندگی پر. تو فرحان، سب سے پہلے تو اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کس طرح آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے عمدہ موضوع کو منتخب کیا آج کے اس پروگرام کے لیے، اور صحیح معنوں میں آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ بے لوث کام کر رہے ہیں. پوری ای مرثیہ کی جو ویب سائٹ میں نے دیکھی اور ہم رابطے میں رہے، بہت سارے موضوعات، بہت ساری باتیں اور کتابیں آپ نے اس پہ اپلوڈ کی. دراصل اس کتاب کو لکھنے کا آئیڈیا جو آپ نے کام کیا اس سے جڑا ہوا ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ ظاہر ہے جس وقت میں نے آغاز کیا تھا اس وقت ان کتابوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، ان مرثیوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، اور صرف ایک کتاب جو ہر جگہ سویم چیلم پہ بٹتی تھی وہ انیس کے مرثیوں کا ایک انتخاب تھا. ٹھیک ہے نا، ہرے رنگ کی کتاب تھی. ٹھیک ہے، تو وہ تھی. اب اگر آپ کو پورا مرثیہ اگر پڑھنا ہو تو وہ بہت مشکل تھا، یہ کتابیں اتنی آسانی سے میسر نہیں تھیں. بالکل. اب خوانندگی کا تو آغاز ہو گیا، وہ میں نے پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے کس طرح. ظاہر ہے میرے خانوادے میں ذاکری موجود ہے، صدیوں سے موجود ہے ٹیکنیکلی، اور بزرگوں کو بہت شوق ہے. صاحب دیوان شعرا ہمارے خاندان میں ہیں. والدہ کا میرا بہت زیادہ ایپٹیٹیوڈ تھا، بہت زیادہ ذوق و شوق تھا، مصرے استعمال کرنا، مرثیوں کی باتیں کرنا. انیس اور دبیر کے مصرے ہمارے ایسے ہی استعمال ہو جاتے تھے کہ کوئی موضوع ہے اور اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہوا مصرع پڑھ دیا گیا. تو اس طریقے سے خوانندگی کا جب آغاز کیا تو یہ بات بہت زیادہ پتہ چلی کہ یہ بھی ایک خاص فن ہے. اچھا، تھوڑی سی اس میں ایک وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ سوزخوانی ایک فن ہے جو کہ اکتسابی صورت میں موجود ہے. کہ اس میں ظاہر ہے اگر آپ بھی ظاہر رسائی ادب کے آدمی ہیں کہ پرانے جو مرثیے ملتے ہیں ہمیں مخطوطات، اس پہ لکھا ہوتا ہے راگ بھیرویں، ہے نا، راگ بھوپت، کہ بھائی یہ اس راگ میں پڑھا جائے گا. تو اس میں کوئی بھی موسیقی کو سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس کو اس طرز میں پڑھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ اس طرز میں ہے. بالکل. مرثیہ تحت اللفظ جو ہے وہ اکتسابی صورت میں موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھائی اس طرح پڑھ دو. بالکل. آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ واقف ہیں. ہر شخص کا انداز جدا ہے، ہر شخص کا اسٹائل، اسلوب، ٹھیک ہے نا، آواز، انداز، ادائیگی، تلفظ، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. جی. تو اب اس پہ کوئی آپ ایسی درسی کتاب مرتب نہیں کر سکتے. سوزخوانی پہ موجود ہیں، لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہیں، شہید سبت جعفر صاحب کی بھی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے نا، مختلف مضامین بھی لوگ لکھتے رہے ہیں. تحت اللفظ خوانی پہ مٹیریل نہیں ملا. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی کتاب ہو. ایک کتاب تھی نیر مسعود صاحب کی. ظاہر نیر مسعود صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے آدمی، ان کے والد صاحب مرثیہ خوانی کا فن. ٹھیک ہے نا، اس کتاب کو حاصل کیا، اس کو پڑھا. وہ کتاب بہت کارآمد کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، لیٹ می بی ویری آنیسٹ. لیکن اس کتاب میں تاریخ پہ تھوڑی زیادہ توجہ دی گئی ہے. انیس کیسے پڑھتے تھے، دبیر کیسے پڑھتے تھے، پھر جو مشہور ضمیر کیسے پڑھتے تھے، دولہ صاحب عروج کیسے پڑھتے تھے. آپ اس سے سمجھ تو سکتے ہیں، سیکھ تو سکتے ہیں کہ یار وہ کیسے پڑھتے تھے، لیکن بیسیکلی آپ کا آبجیکٹیو وہ نہیں ہے. بالکل. کہ بھائی وہ کیسے پڑھتے تھے، آپ کا آبجیکٹیو یار میں کیسے پڑھوں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ اس ایسپیکٹ کو تھوڑا سا کم ٹچ کیا گیا. لیکن اب یہ بات بھی ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو ڈائجسٹ کر کے پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے.
اس میں سارے اداکار ہمارے ناکام ہو گئے. اگر آپ ظاہر ہے آپ تو کینیڈا میں مقیم ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ کی نظر ہے اگر آپ پچھلے 30-40 برسوں کا آپ ہمارے ٹی وی پہ خواندگی کو دیکھیں تحت الافغانی, تو کون ہے جس نے نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا, وہ عابد علی اور دنیا جہان کے آرٹسٹ شجاعت ہاشمی, نعیم بخاری, منور سعید, ٹھیک ہے نا, محمد علی, طلعت حسین صاحب تو پھر چلو کسی حد تک اسپیشلٹی میں آتے ہیں کہ وہ پڑھتے رہے کثرت کے ساتھ, وہ صرف یہ جو ہے وہ اس میں صرف ٹی وی پہ 1-2 دفعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو اگر صرف آپ کی آواز میں بیس ہو, آپ کو اداکاری آتی ہو, ٹھیک ہے نا, آپ مرثیہ نہیں پڑھ سکتے. یہ سب لوگ ناکام ہوئے ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں, حالانکہ یہ اپنی فیلڈ کے بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ایک خاص ایپٹیٹیوڈ چاہیے, جو ایک خاص بیک گراؤنڈ چاہیے, ایک خاص مشقت چاہیے, وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. زید بخاری صاحب ان کے پاس وہ سمجھ بوجھ تھی, جب تک مصرے کی سمجھ بوجھ نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے, بالکل, ٹھیک ہے نا. اور یہ پیدا ہونے میں ہمیں ابھی تک جو ہے وہ اس پہ دسترس حاصل نہیں ہے. ہم طالب علم ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے یار مصرع سمجھ گئے, لیکن کوشش ضرور کرتے رہے, کوشش کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بحث کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلق رہتا ہے, بزرگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے. جہاں لغت ہار جاتی ہے وہاں استادوں کا کام شروع ہوتا ہے, اور اکثر لغت ہار ہی جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, اکثر لغت ہار جاتی ہے. لغت جو ہے وہ معنی تو شاید آپ کو بتا دے, بالکل, تلفظ پہ بھی وہ اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بتا دیتی ہے, لیکن کیسے اس کو کیسے پروناؤنسیشن ہو, کیسے پڑھا جائے, یہ وہ نہیں بتاتی, یہ استاد بتاتا ہے. جی جی بالکل بالکل. یہ شمشیر ہے کہ شمشیر ہے, ہاں شمشیر ہے کہ شمشیر ہے, بوزن شیر ہوگا کہ بوزن شیر ہوگا. بالکل بالکل. اچھا, اب کہیں پہ نیستاں پڑھنا ہے, کہیں پہ نیستاں پڑھنا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, آمد کربلا کے نیستاں میں شیر کی, بالکل بالکل. اور کہیں آپ کو پڑھنا ہے کہ یہ شیر نیستان نجف ہے. تو اب یہ کہیں پہ مہما ہے, کہیں پہ مہما ہے, بہت ساری اس طرح کی باریکیاں ہیں جو کرتے کرتے آتی ہیں. پریکٹس میک مین پرفیکٹ, لیکن پریکٹس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے پوچھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ آپ کی نظر میں ہوں, لغت اور بزرگ, یہ 2 چیزیں لازم ہے ملزوم ہے. اگر آپ کو یہ کام اس کام میں ہاتھ ڈالنا ہے, مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اور اس میں آپ نے جو بتلایا ہر آدمی کا ایک انداز ہے. تو مرثیہ خوانی, آپ کا سوال بات بہت لمبی ہو گئی کہ کیوں خیال آیا. خیال اس لیے آیا کہ اس موضوع پہ لٹریچر نہیں ہے. بالکل نہیں, اس موضوع پہ لٹریچر نہیں ہے. شہاب سرمدی صاحب کے 1-2 مضامین ہیں, نیر مسعود صاحب کی کتاب ہے, میرے استاد سید جاوید حسن صاحب نے بھی 1-2 مضامین لکھے ہیں جو رسائی ادب میں انیس نمبر میں اور دبیر نمبر میں شامل ہیں, جس میں انہوں نے خوانندگی کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے, لیکن اس پہ لٹریچر نہیں ہے. عبداللہ صاحب عروج کی ایک کتاب ہے نیر مسعود صاحب کی, اس میں انہوں نے بتلایا وہ ان کی بایوگرافی ہے بیسیکلی. ہاں, چونکہ ان کی شہرت خوانندگی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ تھی, تو اس طرح تو گوشے موجود ہیں. انیس کے شاگردان انیس, جی ہاں, خام صاحب, اس کتاب میں بھی ایک جو ہے نا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے خوانندگی سے ریلیٹڈ. لیکن چونکہ جب آپ کسی شخصیت کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں تو لوگوں کا فوکس اس پر ہوگا, لوگوں کا یہ نہیں ہوگا کہ اس میں ایک چیپٹر اس موضوع پر ہے. اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسری کتاب ہے مرثیہ خوانی کے فن کے بعد.